جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آئی ہوئی ہوں گی، جنت میں جانا وہ عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ کون وہ عورت جو اس کے اندر، جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں، ایک تو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آنے والی، اور دوسری اٹریکٹ کرنے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی اور ہونے والی۔ پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے، اپنے بالوں کو اونٹوں کی کوہانوں کی طرح جوڑا بنانے والی۔ یہ وہ عورتوں کی نشانی ہے جو جہنم میں جائیں گی۔ تو آپ جو بالوں کی چوٹیاں جو بناتے ہیں وہ پیچھے کی طرف ڈال رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آج کئی عورتیں ایسی ہوتی ہے جو جوڑا بنا کے یہاں پر جو سر کے اوپر بناتی ہے اونچا، جو اونٹ کی کوہان کی طرح ہوتا، یہ جہنمی عورتوں کی صفت ہے۔ اور اس حدیث میں کیا ہے؟ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو وہ کپڑا ٹائٹ ہو گیا یا باریک ہو گیا، پہننے کے باوجود نہ پہننے کے برابر ہو گیا، اٹریکٹ کرنے والا کپڑا۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں پر حدیث کے الفاظ، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاؤں گا، آپ کا کپڑا دیکھ کے کوئی اٹریکٹ ہو رہا، ایک بار دیکھا مڑ کے ارے کچھ تو بھی ہے، بلکہ اور بار بار دیکھ رہا ہے، تو یہ کپڑے میں اٹریکشن ہے۔ تو مجھے بتاؤ، ایک کالا برقع، ڈھیلا ڈھالا برقع، سادہ برقع جس کے اندر بیل بوٹے نہیں ہے، کلر کی اوڑھنی نہیں ہے، ایک دم ڈھیلا ڈھالا پہن کے جا رہی ہے، وہ اٹریکٹ کرتا، یعنی تو وہ برقع جس کے اوپر نگیں ہو، بیل بوٹے ہو، کلر ہو، یہ ظاہر سی بات ہے جو کلر والا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو مائل کرنے والی کپڑے پہن کے نکلتی ہے وہ جہنمی عورت ہے بولے۔ تو بچنا ہے اس چیز سے، بچنا ہے اس چیز سے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے؟ تیسری چیز، وہ کپڑا باریک اور پتلا نہ ہو۔ برقعے کے شرائط میں باریک اور پتلا نہ ہو، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ بلاؤز پہنتے ہیں وہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ ایسا کپڑا، یہ ساڑیاں جو ہوتی ہے، بلکہ یہ ڈریس کے کپڑے بھی ایسے نکلے، وہ کیا کہ نیٹ کے کپڑے کہتے ہیں، ہاں نیٹ کا کپڑا، ادھر اصل وہ ایسا بیچ میں لٹکا ہے نا، دونوں کے درمیان میں کوئی کپڑا ہے یا نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے کپڑے، ایسے ڈریس پہنتے۔ اور آج مسلمان عورت اگر کبھی کوئی پتلا کپڑا کہیں پر مل گیا، پہن بھی لیے، مطلب کبھی خرید بھی لیے، تو اس کے اندر استر ڈال کے پہنتی ہیں، ہے نا؟ لیکن آج وہ استر ڈالنے کے لیے بھی شرم آتی ہے، نہیں جی استر نکو۔ حالانکہ پہلے تو ایسے کپڑے ملتے بھی نہیں تھے، ایک 10 سال پہلے شاید یا 20 سال پہلے ایسا پتلا کپڑا آپ ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا تھا۔ آج یہ استرن ڈالنا، بغیر استر کے اور نیٹ کے کپڑے خرید کے اتنے پتلے کپڑے جو پہنے جاتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ باریک اور پتلا نہ ہو جو بھی آپ کپڑا پہنتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت باریک اوڑھنی پہن کے آئی، تو اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بلا کے وہ اوڑھنی پھاڑ کے پھینک دیتی ہے، دوبارہ ایسا پتلی اوڑھنی ڈال کے میرے سامنے نہیں آنا، دوبارہ نہیں آنا بولے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز، کشادہ ہو تنگ نہ ہو بولا تھا، کشادہ ہو تنگ نہ ہو۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ وہ چاہے بلاؤز بھی تنگ ہوتا ہے، اور ٹی شرٹس جو پہنتے ہیں، اسی طرح نائٹیز بھی جو پہنتے ہیں عورتیں، خاص طور سے گھر میں دیور ہوتا، جیٹ ہوتا، پتہ نہیں اور کون سے رشتہ دار ہوتے، ان سب کے سامنے، چاہے وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس کے سامنے اگر آپ نائٹی پہنے جو کہ ہاف آستین والا ہے، جس میں گلا دکھ رہا، پیٹ نظر آ رہی، اور وہ اگر تنگ ہے، تو ایسی نائٹی گھر میں بھی نہیں پہن سکتے، یاد رکھو، گھر میں بھی نہیں پہن سکتے، کیونکہ کشادہ رہنا، کپڑا تنگ نہیں رہنا۔ پھر اسی طرح کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی طبرانی والی روایت ہے کہ وہ مائل کرنے والا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ پھر اسی طرح کشادہ ہونا، تنگ نہ ہونا کا مطلب یہاں پر ہے کہ یہ بھی یاد رکھو، برقع، آج مارکیٹ میں برقع خریدتے ہیں، اس کو پہننے سے پہلے اپنے گھر میں مشین اگر ہے تو ٹائٹ کر لیتے، کٹنگ کر کے ٹائٹ کر لیتے۔ اللہ اکبر، کیوں کرتے جی؟ یہ وجہ کیا ہے جی اس کی؟ برقع پہنتے ہیں لیکن اس برقعے کو آپ اپنے جسم کے حساب سے فٹنگ کر لیتے ہیں، ٹائٹ برقع۔ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ بولنے کے لیے مجھے شرم آتی ہے، کوئی غیر مرد جو اچھا برقع پہن کے جاتے بھی کام، باہر نکلے تو برقع پہنتے نا، وہ باہر نکلتے وقت برقع پہن رہے اس لیے کہ غیر مرد آپ کو نہ دیکھے، غیر محرم آپ کو نہ دیکھے، لیکن آپ وہ جو غیر محرم دیکھ رہا ہے برقع، اس برقعے کو آپ کٹنگ کر کے ٹائٹ فٹنگ کر کے جاتے ہیں، اس کا مطلب اس غیر مرد کو آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ دیکھ میری کمر پتلی ہے نا؟
میرا جسم ایسا ہے دیکھ، میں موٹی نہیں ہوتی، میں شادی شدہ نہیں ہوتی، آپ کے برقعے کو دیکھ کو پہچان لیتا. آج یہ جتنے بھی بدماش ہیں نا، آپ کے برقعے کو دیکھ کے. ایک بات یہ بھی یاد آئی میرے کو، اس سے پہلے بھی بولا، مسلمان عورت پیروں میں پٹیاں بھی نہیں پہن سکتی. جو بولا نا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس لیے بولا. آج جتنے بھی بدماش ہیں، آپ کے پیروں کے پٹیاں اور آپ کے برقعے کی فٹنگ دیکھ کے سمجھ جاتا انہیں شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ. میں اب اس کو گھور سکتا یا نہیں گھور سکتا، اس کو لائن میں لا سکتا نہیں لا سکتا. یہ بدماش صرف آپ کی برقعے کو دیکھ کے آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یاد رکھو. کیوں پہنتے پھر یہ برقعے ڈھیلے ڈھالے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں ٹائٹ فٹنگ کیوں کراتے آپ؟ جسم کا ایک ایک حصہ نمایاں کرتے. اعوذ باللہ، بولنے کے لیے شرم آ رہی مجھے. یاد